الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین نے قرآن کریم انسانیت کے فائدے اور اس کی بھلائی کے لیے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. قرآن کے احکامات کوئی فرضی احکامات نہیں ہیں، یا یہ احکامات حالات کے اعتبار سے بدلنے والے بھی نہیں ہیں. جیسے خود قرآن کریم تبدیل نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک کے زمانوں کے لیے کلام ایک ہی ہے، اسی لیے اس کے احکامات بھی قیامت تک ایک جیسے ہی. حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، ملک و ملت اور قوموں کے اعتبار سے کبھی بھی اس کے حکم نہیں ٹوٹیں گے، کبھی اس کے احکامات میں فرق نہیں آئے گا. ہم اس کو اپنی مرضی کی جتنی بھی تعبیریں پہنائیں، ان احکامات میں جس انداز میں رد و بدل کی کوشش کریں، ان احکامات کو اس زمانے کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان احکامات میں توسع لائیں، لیکن قرآن کے اٹل احکامات ایک جیسے رہیں گے، اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو آج خطبے میں آیات پڑھی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بتلا دیا معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا. اس دنیا میں اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا.
اور پیغمبروں کو اللہ وحی بھیجتا تھا، وہ پیغمبر حامل وحی ہوتے تھے، علوم وحی سے مزین لوگ ہوتے تھے، اور انہی وحی کے علوم میں ان کے لیے احکامات ہوتے تھے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، نظام کو بنایا، انسانوں کو بنایا، تو بعض لوگ اللہ کے احکامات کے منکر نظر آئے۔ اپنی خواہشات جب ان کی ٹوٹنے لگی، جب ان کے ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی یا تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں نے بڑا واویلا مچایا اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کئی مقامات پر تنبیہات بھی نازل فرمائی، لیکن وہ لوگ جب باز نہیں آئے تو رب العالمین نے ان کے خلاف قرآن کریم میں واضح آیات نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اے ایمان والوں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ دراصل سیدنا یعقوب کے بیٹے یہودا سے نکلا ہے۔ آپ کے ایک بیٹے کا یہ نام یہودا تھا، تو اسی سے جو قوم آباد ہوئی انہیں یہودی کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں جن پر تورات نازل ہوئی تھی۔ نصرانی نصارہ سے ہے، نصارہ کا معنی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریشین اور آپ کے ماننے والوں کو عیسائی اور نصرانی کہا جاتا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، اور نصرانی وہ لفظ نصارہ مدد کرنے والے کے توسط سے کہا جاتا ہے۔ ان پر انجیل نازل ہوئی۔ ہر زمانے میں مختلف انبیاء آئے اور ان پر مختلف کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے۔ آخر میں امام الانبیاء آئے اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، اور حکم یہ تھا سابقہ ساری اقوام رسول اللہ کے دین پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں نبی زندہ کے عنوان سے ایک بڑی بہترین بات فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے یا جن قوموں کے پاس آئے، جس وقت آئے وہ سب جانے کے لیے آئے، تو ان میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ نہ وہ نبی رہنے کے لیے آیا تھا، نہ اس کی شریعت رہنے کے لیے آئی تھی، نہ وہ جس قوم میں آئے تھے وہ قوم باقی رہنے تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ آئے ہی رہنے کے لیے تھے۔ آپ کا دین رہنے کے لیے آیا تھا، آپ کی شریعت رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس لیے آپ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر دین مکمل ہوا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یعنی آج میں نے، اللہ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی اور دین آئے گا نہیں، یہی دین مکمل کامل ہو گیا، اس کی تکمیل اب کسی نبی کے ذریعے نہیں ہوگی۔ رسول اللہ آخری نبی تھے، ہدایات بھی آپ کو ازلی اور ابدی دے کر دی۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 51 ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بنانا۔ وہ آپ کے ساتھ جس قدر بھی دوستی کا بھرم رکھے یا جتنا بھی تعلق بنا لے، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے مددگار نہیں ہو سکتے۔ یہ 1400 سال پہلے کے معاشرے میں جب اتنی ٹیکنالوجیز بھی نہیں تھی اور اتنی سازشیں نہیں تھی جیسی آج ہے، اس وقت قرآن کریم نے فرما دیا یہود و نصارہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پر تعبیر بڑی عجیب استعمال فرمائی، لا تتخذوا اليہود، کہ تم نہ بناؤ دوست،
یہ نہیں کہا کہ یہودی اور نصرانی تمہیں دوست نہ بنائیں، فرمایا وہ تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، لیکن تم کبھی انہیں دوست نہ بنانا۔ تمہاری طرف سے ان کے لیے کبھی دل میں جو ہے وہ محبت کے جذبات نہ ابھرے، کبھی دل میں ان کے لیے انسانیت اور پیار کے جذبات نہ ابھرے۔ والنصارى اولیاء، اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، انہیں اپنا ساتھی نہ بناؤ، انہیں اپنا مددگار نہ بناؤ، معاون نہ بناؤ، فرمایا انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی وہ دوستی کے اندر مدد، تعاون، نصرت، قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی چیز ان کے ساتھ تمہارے اندر نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید سنا ہو، سورہ ممتحنہ کے اندر۔ مکہ میں ان کی فیملی رہتی تھی اور ان کے لوگوں کے اوپر کچھ اہل مکہ کے احسانات تھے۔ وہاں مکہ والوں نے، حاتب تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، بدری بھی تھے، بدر میں شریک ہوئے، احد بھی تھے، احد میں تمام غزوات میں شریک ہوئے، 7 ہجری کے آخر میں فتح مکہ ہوا۔ تو وہ حاتب نے ایک بڑھیا کو ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ دیا، چھوٹا سا خط لکھ دیا، لیٹر لکھا اپنے نام سے، اور بتایا کہ ان قریب امام الانبیاء 10,000 کا جمع غفیر لے کر تم پر حملہ ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کی تیاریوں سے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور یہ بات امانت کے بھی خلاف تھی، دیانت کے بھی خلاف تھی کہ لشکر اسلام سے ایک شخص مخبری کر رہا ہے، لیکن نیت اس کی یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے یا دکھ پہنچے۔ نیت یہ تھی کہ ان مشرکین نے میرے خاندان اور اہل علاقہ کے لوگوں سے تعاون کیا، تو میں ان کا احسان اتارنے کے لیے یہ خط بھیج دوں تاکہ وہ ہوشیار رہے۔ پتہ تو تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں جگہ روضۃ الخوف کے اندر ایک عورت کے پاس ایک رقعہ ہے، ایک خط ہے جس میں مسلمانوں سے مخبری کی گئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بھیجا گیا، وہاں انہوں نے جا کر اس عورت سے تلاشی کی مانگ کی، تو وہ بالوں کے جوڑے کے اندر وہ خط چھپایا ہوا ہے۔ بڑا ڈرایا دھمکایا گیا، وہ کسی صورت بھی تلاشی دینے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ تو جب ڈرایا گیا تو اس نے پھر اپنے بال کھولے تو بال کے اندر سے جو ہے وہ رقعہ نکلا۔ امام الانبیاء کی خدمت میں یہ خط لایا گیا، اللہ کے رسول نے خط دیکھا، حاتب کو بلایا، معاملے کی تفتیش کی، تو حاتب نے فرمایا یا رسول اللہ صرف اس احسان کا چھوٹا سا بدلہ اتارنا تھا، باقی یہ نہیں بتایا کہ آپ نے حملہ کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، مکہ کی کس سمت سے حملہ کرنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ایک جمع غفیر لے کر آ رہے ہیں اور قریب تم پر حملہ آور ہوگا۔ حضرت عمر اسلام میں بڑے غیرت مند تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے میں اس حاتب کی گردن اتار دوں، اس نے مخبری کی ہے آپ سے، یہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ حاتب بدری ہے؟ بدر میں شرکت والوں کے لیے اللہ نے تو مغفرت کا اعلان کر دیا کہ بدری سارے کے سارے بخشے گئے، آج کے بعد ان کی خطا ہی شمار نہیں ہے۔ بہرحال سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، اور نہ تم ان کی طرف مودت کے پیغامات بھیجو، محبت کے پیغامات یا محبت کے خط بھیجو۔ یہ واضح فیصلہ کر دیا۔ قرآن کریم کی درجنوں آیات میں اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ، جو غیر مسلم جنگوں میں شریک رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، قلبی محبت سے بالکل یہ منع کر دیا کہ دلی محبت کی اجازت ہے ہی نہیں۔
رسول اللہ سے بڑھ کر انسانیت کا علمبردار کون ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء سے بڑھ کر انسانیت کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ وہ بھی انسان ہے، انسانیت کے اعتبار سے تو تعلق رکھنے کی اجازت ہے، امام الانبیاء سے بڑھ کر انسانیت کو سمجھنے والا کون ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے مشرک، وہ سارے لوگ جنہوں نے سخت ترین تکلیفیں دی رسول اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ابو سفیان یہ وہ شخص تھا جو اسلام کے خلاف ہر جنگ میں شامل حال رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے، وہ امن والا ہے۔ ہندا رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبانے والی فتح مکہ کے موقع پر آئی، اللہ کے رسول کی طرف دیکھا، آپ جس بات میں تھے اس کے باوجود بھی ایک ہی جملہ فرمایا، آپ کو امن، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ انسانیت کون آپ سے بہتر سمجھتا ہے؟ سرکار دو عالم لا تثریب علیکم اليوم، حق بنتا تھا کہ سارے مشرکین کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے گھر سے بے دخل کیا، صحابہ کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا۔ رسول اللہ آخری وقت میں جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، جب آخری منزل پر پہنچے مکہ کی، تو بیت اللہ کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کا گھر، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں ہمیشہ یہی رہتا۔ اللہ کے رسول کو نمازوں سے محروم کیا، طواف عمرے سے محروم کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر طواف سے عمرے سے محروم کر دیا۔ تیاری کے ساتھ ایک رسول اللہ صحابہ کو 1400 صحابہ کو لے کر آئے، جانور بھی لے کر آئے قربانی کے ذبح کرنے کے لیے، طواف پہنی ہوئی حالت میں، عمرہ اور احرام کی حالت میں، سب کو واپس بھیج دیا کہ اس سال عمرے کی اجازت ہے۔ لیکن جب فاتح بن کر آئے فوراً اعلان فرمایا کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت ہے، بوڑھوں کو قتل نہ کریں، جو بیت اللہ میں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابی جہل تھا، اکرمہ بن ابی جہل، یمن بھاگ گیا، اس کی بیگم نے رسول اللہ سے امان طلب کی، اکرمہ کو لے کر آئی یمن سے۔ اکرمہ جب رسول اللہ کی دربار میں آئے تو روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول اکرمہ کو دیکھ کر دوڑ پڑے اور فرمانے لگے مرحبا بالراکب المہاجر، کہ اے ہجرت کرنے والے، سواری کرنے والے مہاجر کو نبی مکرم مرحبا کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جس میں اطہر پر ایک چادر تھی تو وہ چادر بھی کھسکنے لگی، لیکن آپ نے چادر کی پرواہ نہیں کی، سردار کا بیٹا تھا، اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوا، صرف بیگم نے امان مانگا، یا رسول اللہ میرے شوہر کو معاف کر دیں، آپ نے فرمایا معاف۔ سب سے بڑے دشمن اسلام نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی آج ہم یہود و نصارہ کے ساتھ کیسے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، کیسے ان کی جو ہے وہ تہذیب اور چیزوں کو اپناتے ہیں، جبکہ یہ وہی یہود و نصارہ ہیں قرآن میں جن سے منع کر دیا گیا ان سے کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ آج وہی یہودی اور نصرانی ہے جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کو یلغار کے ساتھ ظلماً شہید کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ تناظر میں کل شام تک 1440 فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 447 ننھے بچے، چھوٹے بچے، جن کسی کے ہاتھ میں فیڈر ہے دودھ کا، کوئی اپنی ماں کے ساتھ چمٹا ہوا شہید کر دیا، ظلماً شہید کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تہذیب اپنانے کے لیے، جن کی طرح بال کٹوانے کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم بھاگتے ہیں کہ بھائی یورپ جائیں، اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر، پاکستان کو چھوڑ کر ان ملکوں میں جائیں، ان لوگوں کے پاس جائیں، وہاں رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ 1447 لوگ ایک چھوٹے سے ایریے سے، علاقے سے شہید کر دیا۔ قبلہ اول مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں سے اہم ترین مقدس مقام بیت اللہ، مسجد نبوی یعنی روضہ رسول اللہ، اور اس کے بعد
مسجد اقصی، مقدس ترین مقامات، سیدنا صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حنظلہ بن صفان، درجنوں انبیاء کا مسکن فلسطین رہا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ابراہیم ہجرت کر کے گئے، یہی وہ جگہ تھی جہاں لوط آپ کے ساتھ تھے۔ اسی شرق اردن میں لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ اسی کے قریب موصل میں سیدنا یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا یہ عرض مقدس وہ ہے جہاں سے امام الانبیاء نے معراج کی ابتدا فرمائی۔ سوالات پیغمبروں کے امام بنے، امام الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، وہیں سے نماز پڑھا کر آپ آسمان کی طرف تشریف لے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف آسمان پر چلے، اسی فلسطین کے اندر۔ آج ان فلسطینیوں پر ظلم 1918 کے بعد جب برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر قبضہ کیا تو 1918 سے لے کر 1948 تک ان 30 سالوں میں پوری دنیا سے مختلف لوگوں کو اٹھا اٹھا کر وہاں آباد کیا گیا۔ اس وقت یہ تنازع تھا عرب اور یہود تنازع، یہ مشہور ہو گیا تھا کہ عرب کا تنازع اور یہودیوں کا تنازع ہے، مسلمانوں کا تنازع تھا، پھر اس کو عرب یہود تنازع بنایا گیا۔ یعنی وہ مسجد مسلمانوں کی جگہ، فلسطین مسلمانوں کی جگہ تھی، اس کو عرب اور یہود تنازع بنایا گیا۔ 1947 میں جب اسرائیل آباد ہوا، اقوام متحدہ نے مختلف علاقے اس کو بانٹے اور ایک ناجائز ریاست مسلمانوں کے دل کے اندر گاڑ دی گئی، جس کا شرعاً کوئی اور اخلاقاً بھی کوئی وجود نہیں۔ وہ پھیلتی پھولتی 1968 میں جب جنگ ہوئی تو اس وقت ہمارے ہی مسلمان حکمرانوں نے، جو عرب حکمران تھے، وہ اتنے پیچھے ہو گئے کہ فلسطین نے کئی علاقوں کو قبضہ کر لیا، اسرائیل نے کئی علاقے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اردن کا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، مصر سے کچھ علاقہ اپنے پاس لے لیا، چاروں طرف سے اس نے علاقے اپنے پاس کنٹرول میں کر لیا۔ وہاں پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ اب یہ عرب کا تنازع نہیں ہے بلکہ مسلم اقوام اور غیر مسلم اقوام کا تنازع ہے۔ 1980 میں محمود عباس نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور ایک اوسلو معاہدے کے ماتحت آ کر اس نے ایک نئی بنیاد ڈالی حکمرانی، فلسطین مزید سکڑتا گیا۔ اب جو فلسطین کے پاس علاقہ ہے وہ 5000 کچھ مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اصل فلسطین جو ہے وہ 23,000 مربع کلومیٹر ہے، اور وہ سارا کا سارا اسرائیل کے قبضے میں، بلکہ اب یروشلم بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو اصل فلسطین ہے، بیت المقدس کا جو ایریا ہے، وہاں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ کھولا ہوا۔ کفر کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر ہمیشہ ایک ہی ملت کے ہے، پوری دنیا میں جہاں اور جس انداز میں بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ اسلام کے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، کبھی نہ اسلام کے خواہاں رہے نہ مسلمانوں کے خواہاں۔ سلطنت عثمانیہ کا تختہ انہی یہودیوں نے الٹا، ہر ممکن کوشش کی سلطان عبدالحمید سے کہ انہوں نے اسرائیل کے اندر جو ہے انہیں آبادی دی جائے، فلسطین کے اندر۔ بالآخرکار جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو سازشیں کر کے ان کو ختم کیا گیا۔ ہمارے مسلمان ان ساری سازشوں کو جانتے ہیں، ان سارے احوال کو جانتے ہیں، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود پھر بھی کافروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں رات دن لگائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی مکرم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت پر چلے جائیں، آپ یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں،
پھر جا کر وہ آپ کے ساتھ تعلق بنائیں گے، اس سے پہلے آپ سے کبھی راضی نہیں۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ مسلمان کوئی یہودی بن ہی نہیں سکتا، یعنی یہودیت نسلی مذہب ہے، کوئی عام آدمی دوسرے مذہب سے اس کو چھوڑ کر یہودیت میں جائے، وہ جتنی بھی اپنی کوشش کر لے اس کو یہودی شمار ہی نہیں کرتا، وہ زائنسٹ مسلم کہلاتا ہے، یعنی مسلمانوں سے یہودی بنا، یا آگا کسی اور مذہب میں تھا پھر وہ یہودیت میں آ گیا۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں، ان کی جتنی بھی تہذیب اور تمدن اپنانے کی کوشش کریں، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے سے یہی فرما دیا قرآن کریم کے اندر۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے فلسطینی بھائی ظلم و ستم کا شکار، سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے، علاقے تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے۔ قبلہ اول جو قبلہ اول تھا ہمارا، اکثر تو مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا، ہاں جی، اپنے قبلے کی تاریخ کا پتہ نہیں۔ امام الانبیاء نے جہاں سے معراج کیا پتہ نہیں، جہاں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی اس کا علم نہیں۔ اور جن لوگوں کو علم ہے تو ان لوگوں نے بھی کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہماری پاکستان کے حکمرانوں نے، یا پوری دنیا کے عرب حکمرانوں نے جو ابھی رویہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ ہمارے سامنے، جبکہ مسلمان کیا تھے کہ چبھے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر کابل کے اندر بھی کسی مسلمان کو ایک کانٹا لگ جائے تو پورا ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں بےتاب ہو جائیں کہ ہمارے مسلمان کو تکلیف ہوئی کیوں، ہمارا وہ مسلمان پریشانی میں کیوں مبتلا ہوا۔ اب تو ہے کہ تم کٹ مرے، ہمیں سمجھ ہی نہ تھی کہ تم کیوں کٹ مرے۔ وہ قربانیاں دیتے رہے۔ یہی حال ہمارا صحابہ کے بارے میں ہے، ان مقدس نفوس کے بارے میں ہے۔ سینکڑوں صحابہ، کوئی کہاں شہید ہوا، کوئی کہاں شہید ہوا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے محسن کہاں چلے گئے۔ ہم نے اپنے احسان کرنے والے محسنین کو ایسے فراموش کر دیا۔ سرکار دو عالم کی قربانی کا علم نہیں، اللہ کے رسول کی جو اس امت کے لیے راتوں کو جاگنا اور رونا تڑپنا تھا اس کا بھی علم نہیں۔ رسول اللہ کے آنسو کی قدر نہیں رہی، اللہ کے رسول کے دکھ کا، آپ کی تڑپنے کا، رات کو اٹھ کر اس امت کے لیے دعائیں مانگنے کا، اور ہر وقت امتی امتی، آخری وقت میں ام المومنین کی گود میں ہے اور فرما رہے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ہم نے اس آخری لمحے میں اس ادا کی گئی جملے کی لاج ہی نہ رکھی، ہم نے اس آخری جملے کی لاج نہ رکھی۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، عام مسلمانوں کا تو کہنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے امام الانبیاء کے جملے کی لاج نہ رکھی، آپ کے صحابہ کی لاج نہ رکھی، ہم نے لفظ اسلام کی لاج نہ رکھی۔ سینکڑوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے منہ سے انا للہ کا لفظ بھی نہیں نکلتا، ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھتے، ہم عملی قدم کے لیے نہیں اٹھتے۔ ہمارے مسلمان کیسے بھاگے دوڑے جاتے ہیں KFC پہ اور میکڈونلڈ پہ، کیسے وہاں جا کر کھانے کھاتے ہیں، ان کی معیشت میں کیسا اضافہ کرتے ہیں۔ آج یہ کی رپورٹ ہے کہ میکڈونلڈ نے وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کے لیے اپنی طرف سے کھانے کا وسیع انتظام کر دیا، 2-3 بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ کھانے کے بھیج دیے تاکہ جنگ لڑنے میں اسرائیلی فوجیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کھانے کی۔ ہم وہی مسلمان انہیں کی فرنچائزوں میں جا کر کھانا کھا کھا کر انہیں پیسہ دے رہے ہیں، اور وہی پیسہ وہ کما کما کر اہل اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو بنیادی حق ہے، ایک مسلمان کا بنیادی حق ہے کہ جو آپ کے مسلمان کو تکلیف دے کافر، آپ کے مسلمان کے خلاف ظلم کرے تو اس سے مقاطعہ کرنا، اس کی مصنوعات کا استعمال نہ کرنا یہ واجب ہے، شرعی حق ہے کہ آپ ان لوگوں کی چیزوں کو استعمال نہ کریں جو وہ آپ کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ یہ اللہ کا متعین کردہ حق، یہ رسول اللہ کا متعین کردہ حق، یہ اسلام کا متعین کردہ حق۔ ہم دعائیں بھی نہیں کرتے ان کے لیے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا وہ قصہ، اپنی زندگی کے اندر مگن ہے۔ وہ بیت اللہ کے محافظ، وہ مسجد اقصیٰ کے محافظ، وہ اس جگہ کے محافظ جو انبیاء کا مسکن ہے،
جو انبیاء کا ملک ہے، جہاں سینکڑوں بچے ذبح ہوتے، شہید ہوتے، قتل ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی، یہ انبیاء کا مسکن ہے، اس کی حفاظت کرنی۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے، اب موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہر ممکن حالات میں غیر مسلم ملکوں کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ۔ ہم اپنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک غیر مشہور روایت یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ سوت لے کر آئی، چھوٹا سا، جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے لگے تو تھوڑا سا سوت لے کر آئی کہ میں اسی سوت سے، روئی سے یوسف کو خریدوں گی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا خوبصورت جوان لڑکا جس کے لیے بادشاہ عزیز مصر لائن میں کھڑا ہوا ہے، آپ ایک سوت سے کیسے لے جائیں گے؟ کہنے لگے اچھا قیامت والے دن اللہ پوچھے گا نا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے خریدار کون کون تھا، تو میں ہاتھ پر کھڑا کروں گی کہ اے اللہ میں خریدار تو تھی یوسف کی، تیرے نبی کو خریدنے کے لیے تو میں آئی تھی، اگرچہ میرے پاس رأس المال کم تھا، پیسہ کم تھا، ہم اگر وہاں جا نہیں سکتے، مالی تعاون نہیں کر سکتے، سیاسی تعاون نہیں کر سکتے، اخلاقی تعاون تو کر سکتے کہ ان لوگوں کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بس کے اندر ہے کہ ان غیر مسلم ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ انہی پیسوں کو ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔